السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلمان شرازی، ایک بار پھر لال بتی کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ حاضر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طالبان کا وہ بیان جس نے سوشل میڈیا پہ کافی دھوم مچائی ہوئی ہے پچھلے 2 دن سے، جس میں سوشل میڈیا کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے کوئی انڈیا کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا طالبان نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے جو میڈیا آؤٹلیٹ کو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ کو جو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ غداروں کی مدد کی ہے افغانستان میں، جس کا صاف مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شاید طالبان یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے باقی بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، طالب علم ان معاملات کے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ این ڈی ایس اور را کا تعلق ہے، اور این ڈی ایس اور را نے مل کے یہ کابل میں جو ہاسپٹل ہے بچوں کا، اس کو اٹیک کیا ہے اور جو بربریت وہاں پھیلائی ہے، اس کے پیچھے انڈیا اور افغان حکومت شامل ہے اور اس کی ایجنسیاں شامل ہیں۔ اس صورتحال میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ غداروں کی مدد کرتا ہے اور غداروں کی مدد سے باز رہے۔ چونکہ یہ اٹیک اس لیے پلان کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور افغانستان کا جو طالبان کا ایک پیک ہو رہا ہے، ایک معاہدے کی طرف جا رہے ہیں، وہ معاہدہ آلموسٹ ہو چکا ہے، امن معاہدہ جسے کہتے ہیں، وہ نہ ہو سکے اور اس کو سبوداج کرنے کی ایک پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ اشرف غنی بھی نہیں چاہتے پس پردہ کہ وہ یہ معاہدہ ہو، اور انڈیا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر انڈیا یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انڈیا کا افغانستان میں کردار کافی کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انڈیا کو بڑی پریشانی ہوگی پاکستان میں کسی بھی قسم کی بیک ڈور دہشت گردی کرنے میں، اور انڈیا ملوث رہا ہے بیک ڈور دہشت گردی میں۔ اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں جو طالبان تھے وہ سب انڈین بیک تھے، اور اسلام کی جنگ یا کوئی اور مورل جنگ نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ، بلکہ ایک جو ہے وہ کرائے کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل تھے اور کچھ افغانی اور انڈیا را کے ایجنٹس بھی شامل تھے۔ ایسے ثبوت تو کئی دفعہ جو ہے وہ دکھائے جا چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں تھے، جو اسلام کے نام پہ پاکستان میں جنگ لڑ رہے تھے اور پھیلا رہے تھے، اور ہماری سیکورٹی فورسز کو بہت سلام بھی ہے کہ انہوں نے اس کا بخوبی مقابلہ کیا ہے اور ان کو مار بھگایا ہے، اور آج بھی لڑ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ بیان ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت، بلکہ اس کو میں کہوں گا کہ پھیلایا گیا ہے، اور وہ پھیلایا اس طریقے سے گیا ہے کہ ہر طرف ایک ہی دھوم مچا دی گئی ہے کہ طالبان نے اعلان کر دیا ہے انڈیا پہ اٹیک ہونے والا ہے، عید کے بعد انڈیا پہ جو ہے وہ جہاد شروع ہو جائے گا، اور جہاد شروع ہو جائے گا، غزوہ ہند شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت خاص لابی نے پھیلایا ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی اعلان نہ اسلام کے حق میں ہے، نہ مسلمانوں کے حق میں، خاص طور سے انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کے حق میں ہے، جو آلریڈی آر ایس ایس اور مودی کے ایجنڈے کے زیر اعتاب ہیں، جن کو ابھی بغیر کسی جرم کے کچلا جا رہا ہے۔ تو اور خاص طور پہ پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہے، کیونکہ یہ الزام اینڈ میں پاکستان کے اوپر ہی آئے گا کہ پاکستان نے ان کو اسپانسر کیا ہے، اور پاکستان کے ذریعے ہی یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ بغیر کسی بات کے پاکستان پہ ہر چیز کا الزام لگا دیتے ہیں، اور اس کی واضح مثال ابھی کرونا ہے۔ اب ان کے وہاں سے جنرلز فرما رہے ہیں کہ جی کرونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ کشمیر کی طرف دھکیل رہا ہے پاکستان کا دماغ خراب ہے، ایسا کرے گا۔ بہرحال ان کی سوچ ہے، ان کا اپنا دماغ خراب ہے، اور تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے کسی ایجنڈے کا حصہ نہ بنے، ایسی کوئی چیز جذبات میں آ کے شیئر نہ کریں، پوری چیز کی ویریفائی کر لیں، پوری چیز کی ویریفیکیشن کر لیں، کیونکہ یہ نہ میرے حق میں ہے، نہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ افغانستان کے حق میں، نہ طالبان کے حق میں ہے، اور نہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت اس کو سبوداش کرنے کے لیے، امریکہ اور طالبان کے معاہدے کو سبوداش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے اجتناب کریں اور اس طرح کی کوئی چیزیں شیئر نہ کریں، کیونکہ اس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، اور اتنی خراب ہے کہ اس کرونا جیسی مزی بیماری کے دوران بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو الگ رکھا جا رہا ہے، ان کو علاج معالجہ نہیں کیا جا رہا، ان کا ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر طریقے سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور دہلی میں آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں جب امریکن صدر وہاں گئے تو کس طرح کے رائٹس ہوئے، اور مسلمانوں کو کس طرح کچلا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، ان کو قتل کیا گیا، اور ان کی بیٹیوں، بہنوں اور خواتین کی جو ہے عزتیں لوٹی گئیں۔
تو یہ ساری صورتحال وہاں پر جاری ہے. پھر کشمیر کے اوپر انڈیا آلریڈی قابض ہو چکا ہے ایک ریزولوشن پاس کر کے, اور کئی عرصے سے اس نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور وہاں کشمیری کو شروع سے ہی جو ہے وہ زیر عتاب رہے ہیں مودی کے, اور بری طریقے سے ان کے ساتھ کام جو ہے وہ دبا رہے ہیں ان کو. اس ساری صورتحال کے اندر جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے, اور انڈیا کے حوالے سے کسی بھی بیان کو دینے سے پہلے خیال کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے. تو اس کے کانسیکوینسز خاص طور پہ ہمارے بیان چلانے سے اور کرنے سے جو ہے وہ معاملات انڈین سائڈ پہ ہمارے مسلمانوں کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں. آپ نے سیکریٹ گیمز اگر دیکھا ہو, نیٹ فلکس پہ ایک بہت انڈیا کی پاپولر سیریز ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے سارا کچھ پلاٹ بنایا, ان دی اینڈ وہ لا کے انہوں نے مسلمانوں پہ ہی دھر دیا کہ غزوہ ہند سے تعلق ہے اور غزوہ ہند ہے, اور انہوں نے وہ سارا پلاٹ جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہی کر دیا. اور آپ اگر انڈین موویز بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مختلف اوقات میں دباتے رہے ہیں اپنی موویز کے ذریعے بھی, اور پھر وہاں سے خبریں بھی اسی طریقے سے آتی رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو زیر عتاب رکھتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو بغیر تصدیق کے مت چلائیں. اس سے ہمارے دوسرے مسلمان جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ کافی پریشانی میں آ سکتے ہیں, ان کو پریشانی ہو سکتی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں لائک بھی کر رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں ہماری, اور ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتا بھی رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں بہتری کرنے کی. اس طرح کے چھوٹے موضوعات پہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ, اور جلد آپ لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہے گی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے موضوعوں پہ بات کرنے کے لیے. ہمارے پیج کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ہم سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہیں, لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشنز پہ نظر آ جائیں گے ابھی انشاءاللہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.